ساتھیو السلام علیکم۔ ایک ضروری پیغام دینا تھا آپ سب کو، دوستوں کو۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اس وقت ہم حیدرآباد سے کراچی کی طرف جا رہے ہیں، ایک اپوائنٹمنٹ ہے میڈیکل، اس حوالے سے۔ اور میری گاڑی میں ایک میں ہوں اور ایک ہمارے وقاص بھائی ہیں، اور ہم بھی ایک دوسرے سے کم و بیش 2-3 فٹ کا فاصلہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ احتیاط اچھی چیز ہے۔ بیماری کا حل رب کی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ رب بہتر جانتا ہے بیماری کیسے آئی، کب ختم ہوگی۔ ہمارے ہاتھ میں احتیاط ہے۔ بہرحال احتیاط کریں، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس وقت۔ ماسک کا استعمال کریں، باوضو رہیں، جب بھی نماز پڑھیں تازہ وضو کریں۔ پانی دیکھیں جی، پانی لے کے چل رہا ہوں میں، لیکن اس میں در مرشد پاک کے پھول بھی ہیں تاکہ میڈیسن کی طرح اندر کو بھی پاک کریں۔ ذکر فکر رکھیں۔ اور ایک اور بات ابھی میرے علم میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ جو آستانے ہیں سرکار شاہ صاحب کے، جو انجمن اسلام کی زیر سرپرستی چل رہے ہیں، وہ آستانے جہاں پر باقاعدگی درود شریف کی محفل ہوا کرتی تھی، یعنی کہ مناجات غوث اعظم اور سرکار کی جو دعا ہے اور ذکر ہوا کرتا تھا، ابھی میرے علم میں آیا کہ اس کو شاید روک دیا گیا ہے، موقوف کر دیا گیا ہے کچھ ٹائم کے لیے، موجودہ حالات کے پیش نظر۔ اچھی بات ہے، احتیاط کرنی ہے ہم کو، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب جو ہے وہ قانون کے ہاتھ میں لیں اور وہاں جا کے دوبارہ سے محفلیں سٹارٹ کریں یا کوئی اس طرح سے کریں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا۔ میں صرف اتنا آپ سے یہ گزارش کروں گا، ان تمام آستانے کے انچارج جو حلقے کے ہیں، جو حلقہ ذکر کو جن کو اذن کی اجازت ہے، کہ وہ مجمع نہ لگائیں اور نہ ہی وہاں اکٹھے ہوں، لیکن جہاں پر درود شریف کی محفل روزانہ ڈیلی بنیادوں پر ہوتی ہے، وہاں پہ اذن یافتہ ذاکر، کوئی ایک ذاکر جن کو پجائی پڑھنے کی اجازت ہے، وہ اکیلے وہاں جائیں، پجائی مناجات غوث اعظم پڑھیں، سرکار کی جو دعا ہے دعا پڑھیں، اور اکیلے ہی بیٹھ کے ذکر کر لیں۔ اور جو ہم درود شریف میں جو ہم نیاز رکھتے ہیں، وہ نیاز بھی وہاں رکھیں، بھلے ہی وہ خود استعمال کریں، اپنے بچوں کو استعمال کرا دیں، لیکن درود شریف کی محفلیں بند نہ کریں، آستانوں کو بند نہ کریں۔ آستانوں پہ ایک ایک آدمی جس کو ذکر کی اجازت کرانے کی اجازت ہے اور وہ آستانے کے قریب رہتا ہے، تو وہ ایک آدمی آستانہ کھولے درود شریف کی محفل میں مغرب نماز کے بعد، اور پجائی پڑھے، سرکار کی دعا پڑھے اور ذکر کر کے آ جائے، یعنی کہ مسند کو خالی نہ چھوڑیں۔ یہ وقتی بیماری ہے، اللہ کرم فرمائے گا، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے گا، اس ملک پہ رحم فرمائے گا۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے۔ وقتی ہمیں آزما رہا ہے ہم مسلمانوں کو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم اس کی بارگاہ کی طرف دوڑ رہے ہیں یا سائنس کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ سائنس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی بہت ضروری ہیں، تو اس لیے آستانوں کو بند نہ کریں، لیکن مجمع نہ لگائیں۔ جن کو اذن کی اجازت ہے کجائی پڑھنے کی، وہ آستانوں پر جائیں اور کجائی پڑھیں، وہ ایک ہی آدمی کیوں نہ ہو، کجائی کی محفل کو نہ چھوڑیں جہاں جہاں آستانوں پہ اجازت ہے۔ اور جن آستانوں میں کجائی کی محفل کی اجازت نہیں ہے، ان آستانوں کو بھلے موقف کر دیں، صرف صفائی کریں، صفائی کے لیے 1-2 بندے جائیں، صفائی کر کے آ جایا کریں۔ تو یہ پیغام آپ تک پہنچانا تھا، کیونکہ اس سے دیکھیں مساجد بھی، مفتیان جو ہیں پاکستان کا،
کل ان کا فتویٰ، باقاعدہ فتویٰ آ گیا متفقہ تمام مسالک کے علماء کا کہ مسجدیں بھی کھلیں گی اور اجتماعات بھی ہوں گے، جو نماز کے اجتماعات ہیں، یعنی کہ نماز جمعہ اور اجتماعی نماز پڑھی جائے گی، لیکن انہوں نے بھی احتیاط کا کہا ہے۔ تو ہم درگاہ والوں کو بھی چاہیے کہ جن کے جو صاحب درگاہ ہیں، جو صاحب مزار ہیں، کہ ان کو بھی اپنی درگاہوں پہ اس طرح سے احتیاط کرنی چاہیے اور احتیاط برتیں، اور اپنی درگاہوں پر جس طرح سے ہم نے ڈیلی بنیادوں پہ صفائی مہم کا آغاز کیا ہوا ہے درگاہ گورشاہی پر، جامع مسجد گورشاہی پر، اور جو اس سے متصل جو اتنا بھی آستانہ ہے ان تمام پر جو ہے وہ احتیاطی اسپرے بھی کیے جا رہے ہیں، صفائی کی جا رہی ہے، ڈیٹول کا، اسپریٹ کا، فنائل کا مکمل طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو جتنی بھی درگاہیں ہیں وہ ان تمام احتیاطی تدابیر کو استعمال کریں، اور چونکہ درگاہیں گورنمنٹ پاکستان کے حکم سے بند ہیں تو اس لیے درگاہ گورشاہی کو بھی زائرین کے لیے بند کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ درگاہیں جو ہیں وہ اماج گاہیں ہیں امن کی، مسجدیں اماج گاہیں امن کی۔ ہمیں مسجدوں میں جا کر ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے لڑائی سے جو نا، تاکہ ہم امن کی طرح رہیں اور جنگ کر سکیں دشمنوں کے ساتھ۔ جنگ کا حوصلہ ملتا ہے ہمیں ان دہشت گردوں کے ساتھ، ہمیں موقع ملتا ہے درگاہوں پر مسجدوں میں جا کر، ایک سکون ملتا ہے اور بیماری سے لڑنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ تو بہرحال درگاہوں کو صاف ہونا چاہیے، وہاں پر صفائی ہونی چاہیے جس طرح سے مسجدوں میں ہے۔ بہرحال اللہ ہم سب پہ کرم فرمائے، رحم فرمائے، اس ملک پہ کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ اور جو بھی ہم سننے میں آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ہوگا یا کرفیو لگے گا، ہونا چاہیے، لیکن کرفیو لگانے سے پہلے یہ ضرور کریں کہ راشن کا جو گورنمنٹ سطح پہ جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کی باقاعدہ نگرانی کی جائے، تاکہ ان تک جو وہاں کے علاقے کے جو کمشنرز ہیں یا علاقے کے جو ناظمین ہیں یا جو چیئرمین ہیں ان سے باقاعدہ ڈیٹا لیا جائے۔ ڈیٹا لینے کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ وہاں تک وہ جو مزدور طبقہ ہے ان تک یہ راشن پہنچائیں یا ان کی لسٹ مرتب کر لیں، تاکہ کرفیو کی صورت میں راشن کی، ادویات کی اور کھانے پینے چیزیں اور مزید ضروریات زندگی کی چیزوں کی قلت نہ ہو۔ اور ایک اور میں آپ سے گزارش کروں گا حکومت پاکستان سے کہ جتنے بھی آپ کی فوڈ فیکٹریاں ہیں یا وہ فیکٹریاں جو اجناس بناتی ہیں، اجناس پروڈیوس کرتی ہیں، منرل واٹر کی بوتلیں ہیں یا پانی صاف کرنے والے جو ہمارے فلٹریشن پلانٹ ہیں، ان تمام کو بحال رکھا جائے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر فوڈ بنے گا نہیں تو شارٹ نہیں ہوگا۔ ان کی فوڈ سٹورز کی، فوڈ فیکٹریوں کی نگرانی کی جائے، باقاعدہ نگرانی کی جائے، تاکہ وہاں سے مہلک بیماری مرض نہ پھیلے، لیکن ان کو بند نہ کیا جائے۔ ٹرانسپورٹ جو ان فوڈ فیکٹریوں سے ہے تعلق رکھتی ہے، ان ٹرانسپورٹ کو بند نہ کیا جائے، تاکہ آپ کا اور ہمارا راشن ہمارے گھروں تک پہنچے۔ اور دوسری رہی بات کہ پیٹرول کم کیا ہے گورنمنٹ نے، یہ اچھا اقدام ہے، پیٹرول کم زیادہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ اس وقت بجائے پیٹرول کم کرنے کے ہم زیادہ احتیاط کی طرف جاتے، اور وہ یہ تھی کہ اس وقت شہر میں مختلف جگہ پہ کچرا جمع ہے۔ تو آج ابھی یہ موقع تھا، یہ جو 10 15 20 دن جو ہیں یہ ہمارے پاس موقع ہے، ہم اس دنوں کو بلدیہ کو اور جو میونسپل کارپوریشن ہے ان سے یہ کہیں کہ وہ صفائی کریں، گٹر نالے جو ابلے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں، جو کچرا جمع ہے شہروں میں ان کو نکالیں، کیونکہ اگر کوئی کرونا وائرس سے نہیں مرے گا تو کچرے کی تعفن سے مر جائے گا۔ تو یہ صفائی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ اس چیز کو نظر ثانی کریں، اور ڈاکٹروں کو تحفظ دیں، نرسوں کو تحفظ دیں، ان کی کیئر کریں، پولیس والوں کو تحفظ دیں، کیونکہ جب کرفیو لگے گا تو لوگوں کے پاس آمدن کا ذرائع محدود ہو جائے گا یا نہ ہونے جیسا ہوگا۔ تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے بدامنی یا دوبارہ سے واقعات ڈکیتی کے دوبارہ چالو ہو جائیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کا یہی حل ہے کہ تمام کو راشن دیا جائے۔ جب پیٹ بھرا ہوگا تو کوئی کچھ عمل نہیں کرے گا، تو پیٹ بھر دیا جائے ان تمام لوگوں کا بھی کہ جو روز کے ہینڈ ٹو ماؤتھ کرتے ہیں۔
پر اللہ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اگر ہم سب سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو اللہ کے حبیب کو ناگوار گزری ہے، تو ہم اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے، پنجتن پاک سے، صحابہ کرام سے، تمام جملہ کاملین سے جو امت میں موجود ہیں، ان سب سے معافی کے طلبگار ہیں، اپنے گناہوں کے معافی کے طلبگار ہیں۔ اگر ہم سے کوئی جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔